إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، ماہ رجب دنیا کے ایک عظیم ترین معجزے کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور وہ معجزہ اسراء اور معراج کا ہے، جسے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورا فرمایا. اگرچہ سال کی، مہینے کی اور دن کی تعیین اس دور میں کیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا جناب ابو طالب، ان کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کروایا گیا. اس عقیدے کو ابھی تلک سائنس معذور ہے کہ مانے ایک حصے کو تسلیم کر چکی ہے. اسراء کو کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر کے مکہ سے بیت المقدس تلک، فلسطین تلک، اس حصے کو تو وہ اپنی فلائٹوں کے ساتھ آنے جانے اور یہ راستے طے کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو لے کر کے انسان نے جس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے، اتنی سپیڈ تو انسان کم از کم پکڑ چکا ہے. دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کے پار کا سفر ابھی اس میں کوششیں کر رہی ہے، ٹامک ٹوئیوں کے چکر میں ہے، ڈگمگا رہی ہے، کبھی اقرار اور کبھی انکار کی طرف مائل ہوتی ہے. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، ہم مومن ہیں. اور ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کتاب جو کہتی ہے وہ ہدایت پہ مبنی، سچائی پہ مبنی ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ کلام اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، اور اس کو دیکھے بغیر مان لینا، عقل میں آئے یا نہ آئے مان لینا،
یہی مومنین کی، متقین کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی اور کامیاب لوگوں کی دلیل ہے، اور یہی ان کی خوبی اور یہی ان کا وصف ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے۔ حضرات، کتاب الہدیٰ میں اسراء کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان کیا ہے۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی سورت اور مجموعی طور پہ 17ویں سورت، 17 نمبر ہے اس کا، اور اس کا دوسرا نمبر یا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور اسے سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو کہتے ہیں ہم اس کا پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اسراء کے دروس میں سے پہلا درس، پہلا سبق آج کی ملاقات کہ بشر کی پرواز میں وہ ان کا اپنا کمال تھا یا یہ کمال رب ذوالجلال تھا، کیونکہ اس واقعہ کو بیان کرنے میں بڑے بڑے خطیب دل پذیر بڑی لچھے دار رعنائی کے ساتھ مترنم گفتگو کر کے اور الفاظ و کلمات کے تال میل کے ساتھ زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے غلوب کی ہر انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور جو کتاب اللہ کا مقصود ہے اس سے خود بھی محروم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج کی ملاقات میں اس چیز کو خالصتا صافی عقیدہ لے کے اپنانے کی غرض سے اور اس پہ عمل کی غرض سے زندہ رہنے کے لیے انشاءاللہ بات کریں گے۔ مالک الملک فرماتے ہیں، پہلی آیت ہے، اور اس سورت کے اندر 111 آیات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، لوگوں پاکیزہ ہے وہ ذات، تعظیم کے لائق ہے وہ ذات، صاف ستھری ہے وہ ذات، تعجب کے لائق ہے وہ ذات، اور تمہاری سوچ اس کے بارے میں منفی جائے وہ ذات اس سے پاک ہے کہ جس نے راتوں رات چلایا اپنے بندے کو لیلا، رات کے حصے میں۔ اسرا بھی اگر اکیلا بولا جائے تو یہ رات کو ہی چلنا ہوتا ہے، لیکن اس کو تاکید کے طور پہ لیلن لایا گیا۔ پھر اللہ نے اس کا حدود بندی کہ یہ اسرا کہاں سے کہاں تک ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ کی مسجد الحرام، یہ بیت اللہ اور اس کے قرب و جوار کے ایریے کو کہتے ہیں، وہاں سے لے کے فلسطین میں اس مسجد تلک جس مسجد کو جناب سلیمان ابن داود اللہ کے پیغمبر اور رب کے بادشاہ نے بنایا تھا، اس مسجد تلک الذی بارکنا حولہ، جس کے قرب و جوار میں اللہ نے اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا ایک کرشمہ دکھایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ برکتوں سے مراد وہ زیتون کے باغات بھی ہو سکتے ہیں، انجیر کے باغات بھی ہو سکتے ہیں، قرب و جوار میں وہ برکتوں والے پہاڑ، وہ برکتوں والا خطہ، وہ برکتوں والا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے قرب و جوار میں انبیاء کرام کی کثرت کے ساتھ آنا یہ بھی برکت کی ایک دلیل ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس سفر کا مقصد ہمیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، آیات دکھانی ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری ہیبت، ہماری عظمت، ہمارا عروج، ہماری طاقت اور قوت، ہماری قدرت کیا ہے، ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ اس کو سننے کے بعد کس نے کیا بولا، کس نے کیا بولا کہ رات کے اندھیرے میں
لائٹ بھی کوئی نہیں تو لے جایا کیسے گیا؟ جواب آیا لے جانے والا بصیر ہے اور جو تم بول رہے ہو وہ اللہ سننے والا السمیع ہے. جو بھی تم نے بولا سن لیا گیا اور جو تمہاری کرتوتیں ہیں وہ دیکھ لی گئیں. حضرات سوال یہ ہے کہ ہم اکثر جب ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد تو تسبیح میں آغاز سبحان اللہ سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں قیام کا آغاز کرتے ہیں ثنا میں سبحانک اللہم و بحمدک سبحان سے. رکوع میں جاتے ہیں حالت بدلتی ہے سبحان ربی العظیم. اس حالت میں بھی اللہ کا تذکرہ تسبیح سبحان سے. سجدوں میں گئے سبحان ربی الاعلی. اللہ نے اسی وصف کو پسند فرمایا کہ بندے تو یہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ کو یہ لفظ پیارا کیوں ہے اور یہ تسبیح اتنی عظیم کیوں ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت پہ آ کے اختتام کیوں فرماتے ہیں کہ دو لفظ دو کلمے بڑے مختصر سے زبان پہ بولنے میں ہلکے کلیمتان دو کلمے حبیبتان الی الرحمن رب کو بڑے ہی محبوب بڑے ہی پسند خفیفتان علی اللسان بولنے میں بڑے ہلکے ثقیلتان فی المیزان وزن کے اندر ان جیسا میزان میں کوئی اور کلمہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دونوں کے شروع میں سبحان کیوں ہے؟ حضرات انشاءاللہ آج کی ملاقات میں اس لفظ کے معانی مفاہیم اور مقاصد کسی بندے کے بیان کردہ نہیں، خود آسمان سے رب نے اس کی تفسیر میں لگ بھگ اس جملے کی تفسیر میں لگ بھگ 500 کے قریب آیات اتاری ہیں صرف اسی لفظ کی وضاحت میں، جن میں سے آج ہم 40 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. جہاں ڈائریکٹلی سبحان کا لفظ کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، اللہ کس چیز سے پاک ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سبحان کا لفظ 4 معانی میں آیا ہے. ان 4 میں سے پہلا معنی کہ یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. پوری کی پوری نماز کو رب نے تسبیح مانا ہے. وہ تشہد ہو، وہ سجدے ہوں، وہ رکوع ہو یا پھر وہ قیام ہو، یہ اللہ کی تسبیح ہے. اور اس کی دلیل سورۃ الصافات کی آیت نمبر 143 فلولا انہ کان من المسبحین. یا اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق میں لا کر کے جب تذکرہ کیا کہا اگر یہ نمازی نہ ہوتے، تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو ساری زندگی مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اسی طرح دوسرا معنی اللہ تعالیٰ نے اسے استثناء کے معنی میں استعمال کیا اور یہ سورۃ القلم آیت نمبر 28 ہے. الم اقل لکم لولا تسبحون. میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اس چیز کو الگ کر لو، استثناء کر لو. یہاں کسی چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا یہ استثناء بھی پاکیزگی کے معنی میں ہوتا ہے. جب ہم دال پکانے لگتے ہیں تو دال میں سے روڑ مستثنیٰ کر دیے جاتے ہیں، الگ کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں. چاول بنانے لگتے ہیں تو صاف کرتے ہیں. گندم پسوانی ہوتی ہے تو ہم اس کی باقاعدہ چھانٹی کرواتے ہیں، صفائی ہوتی ہے. اور تیسرا معنی نور، روشنی. اللہ تعالیٰ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رب کے بارے میں جب خبر دیتے ہیں، پوچھا گیا اللہ سے ملاقات اور رب کے دیدار میں، تو جواب دیا اگر اللہ اپنے پردے ہٹا دے لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، اللہ کے چہرے کا نور اور اس کی کرنیں اور اس کی شعائیں دنیا کو جلا کے رکھ دیں. یہاں سبحات
اللہ کے نور کے معنی میں استعمال ہوا، اور چوتھا معنی تنزیہ اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھے گئے انہ سئل عن التسبیح کہ محبوب یہ تسبیح کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ تنزیہ اللہ تعالی عن السوء، اپنے رب کے اندر کسی بھی خامی، کمی، کجی، ٹیڑھ پن، برائی، اس کو اس سے پاک کرنا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کے حوالے سے مالک نے جو کتاب اللہ میں کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تیرا رب کس چیز سے پاک ہے؟ قابل تعجب بات ہے کہ راتوں رات اپنے پیمبر کو لے کر کے دنیاوی وسائل و اسباب سے ماورا کر کے وہ ذات چلا رہی ہے اور راتوں رات واپس لا رہی ہے، تو یہ بندے کا اپنا کمال تھا یا پھر رب ذوالجلال کی رحمت اور کرم تھی؟ یہاں کے بسا اوقات ہم سے ہو جاتا ہے، ہم ایک جملہ جو یاد کیے ہوئے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، محبوب نے جتنی بلندیوں کو چھوا ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے۔ نیور، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھی گئی، کائنات بھر کو دیکھا گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزاروں احادیث کو سامنے رکھا گیا، اور کتاب اللہ کی ایک ایک آیت کو پڑھا گیا۔ یہ شعر کے لفظ حقائق پہ مبنی نہیں، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو جو چاہے دے دے، جہاں چاہے لے جائے۔ اللہ رب العزت کا کمال، یہ کمال رب ذوالجلال ہے، اس میں کسی اور بندے کی شرکت یا حصہ ہو تو تیرے رب کی ذات اس سے پاک ہے۔ اس حوالے سے کتاب اللہ میں اللہ نے سبحان کو کہاں کہاں کس معنی میں بیان کیا ہے، تو عقیدہ سبحان کو انشاءاللہ العزیز اپنی ذاتی مرضی سے اس کے معانی بیان کرنے سے کہیں بہتر ہے کتاب اللہ سے پوچھ لیا جائے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 32 ہے، لمبا واقعہ ہے، واقعہ خلافت ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کا اعتراض آیا، اللہ نے اعتراض کا جواب دیا، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اور پھر فرشتوں کو کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم ان ناموں کو ذرا بیان کرو، تم نے جو کہا تھا، اعتراض کیا خلافت پہ، تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں بن رہے، خلیفہ تو میں بنا رہا ہوں، تمہارا اعتراض کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو چلیے، میری حکمت پہ اعتراض ہے نا، آپ لوگوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد بپا کرے گا، خون بہائے گا، تو جب وہ لاجواب ہو گئے، اس وقت انہوں نے لفظ بولا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پوری دنیا کے عالم مل جائیں، اللہ کے بارے میں کچھ کہیں، ان کا علم اگر اس علم کے مخالف ہے جو رب علم دے رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، تو تیرے رب کی ذات پاک ہے، عالم جتنا مرضی بڑا ہو، پورا عالم سارا جہان کہہ رہا ہو، تیرا رب اس سے پاک ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ کے علم اور اللہ کی حکمتیں، کوئی بھی اللہ کا فیصلہ حکمت اور دانائی کے بغیر ہو، تیرے رب کی ذات اس سے پاک ہے، حکمت و دانائی سے پاک ہو۔ دنیا کہتی ہے کہ نہیں، کمی بیشی ہے، ایسے نہیں ہے، الا لہ الخلق والامر، تیرے رب کا آرڈر چلے گا کیونکہ تخلیق اس کی ہے، ٹیکنالوجی جس کی ہو آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے، لہذا اللہ کے فیصلوں پہ نکتہ چینی بھی نہیں، حاشیہ نشینی بھی نہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، تیرا رب جو چاہے فیصلہ کر دے، لا معقب لحکمہ، وہ پاک ہے کہ کوئی حاشیہ نشینی کرے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا ایسے، یا نکتہ چینی کرے ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے، دونوں چیزیں نہیں چلیں گی۔ بھائیو، دوسرا مقام اور سبحان کا معنی اللہ تعالیٰ یہاں اولاد سے پاکیزگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا سبحان کا معنی بیان کرنے میں ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، قوم بولی ہے، لوگوں نے کہا ہے
کہ اللہ نے بیٹے بنا لیے ہیں، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا سبحانہ، تیرا رب پاک ہے اولاد سے، اولاد کے جھنجھٹوں سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد تیرا رب بیوی کی سوچ سے پاک، لم یلد بیوی کی چاہت سے پاک، لم یلد بیوی کی تمنا سے پاک، لم یلد بیوی کی محتاجگی سے پاک، لم یلد بیوی ہو اس کی وہ اس سے بھی پاک، لم یلد اولاد کی چاہت سے پاک، لم یلد رب اولاد کا محتاج ہو وہ اس سے بھی پاک، لم یلد تیرے رب کی اولاد ہو وہ اس سے بھی پاک۔ سبحانہ، یہ اللہ کا اپنے آپ کو یہاں سبحان کہنا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، تم اولاد کی بات کرتے ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، آپ بھی اللہ کی ملکیت، میں بھی اللہ کا ملکیت۔ کیوں کہا اللہ نے مالک یوم الدین؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین یہ سب اسی کا ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، یہ جو لہو میں لام ہے یہ لام رجسٹری کی ہے، عربی میں ہم اس کو لام اختصاص بولتے ہیں کہ جو خاص ہے اس کے ساتھ۔ جب آپ کے نام رجسٹرڈ ہو جاتی ہے کوئی چیز تو وہ آپ ہی کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی ملکیت ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ میری اولاد نہیں ہے، میں اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، یہ کائنات کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا یہ میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں۔ کل لہ قانتون، ان سب کو میرے سامنے جھکنا۔ بیوی تو نہیں جھکا کرتی، شوہر تو نہیں جھکا کرتا، بچے تو بسا اوقات والدین کے سامنے اکڑ بکڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تو میرے سامنے جیسے حالت قنوت میں بندہ نہیں کھڑا ہوتا، یہ تو ماننے والے ہیں، ان کی گردنوں کو میں نے موڑ دیا ہے، ان میں نے بینڈ ڈال دیے ہیں، ان کی کمر میں سریے ہوں گے گردنوں میں، لیکن میں نے نکال دینے ہیں، میں نے جب توڑنا ہے تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پہ اسی لفظ کا معنی، یہ آل عمران ہے، آیت نمبر 191 ہے، مالک فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ اللہ کے بندے جو کھڑے ہوئے بھی رب کا ذکر کریں اور بیٹھے ہوں تو پھر بھی رب کا ذکر کریں، وعلی جنوبہم لیٹے ہوں تو پھر بھی رب کا ذکر کریں۔ یہ کہنے کے بعد ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے بارے میں سوچیں اور پھر کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، ان کے مابین مالک جو کچھ بھی ہے سب کسی مقصد کے لیے ہے، بلا مقصد کچھ نہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات پاکیزہ ہے کہ وہ کوئی چیز بنائے اور اس کے بنانے کے اندر عبث ہو، فضول ہو، لغو ہو۔ اللہ تیری ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہے، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ میں یہاں صرف ایک مثال، دنیا نے تو لطیفہ بنایا ہے، لطیفہ نہیں حقیقت ہے۔ ایک بندہ مفکر فلسفی سوچنے بیٹھ گیا، اللہ تیری بھی حکمتیں عجیب ہیں اور سمجھ نہیں آتی، زمین کے اوپر چھوٹی سی ایک بیل ہے اور اس بیل کو تو نے متیرہ ہدوانہ لگا دیا ہے اور تربوز لگا دیا ہے، وہ 15-20 کلو کا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تیری مرضی ہے نا، کہتا ہے مرضی اور حکمت ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور یہ اتنا بڑا بورڈ اور اتنا بڑا جو ہے اس کو تو نے چھوٹی چھوٹی وہ گولیں لگائی ہیں تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کا جتنا وجود تھا اسے وہ دیتا، اس کا جتنا وجود تھا اس کو وہ دیتا، حصہ بقدر جسہ، حصہ یہ تیری میری تکنیک ہے، حصہ بقدر جسہ۔ اللہ رب العزت نے فوری اپنا آپ دکھایا، لیٹا ہے بورڈ کے نیچے، اوپر سے جانور آیا، اس کو توڑا چھوٹی سی جو گول ہے اور ماشاءاللہ گرایا، جناب کی ناک پہ لگی اور کہنے لگا سبحانک، اللہ میری فکر گندی ہو سکتی ہے، تیری تخلیق کی حکمت بیجا نہیں ہے، شکر ہے گول ہی لگی سی جیتھے دوانا ہوندا تھا، میرا تو کچھ نہیں بچتا۔ حضرات اللہ کے فیصلے،
اللہ کی ذات پاک ہے کس چیز سے؟ چوتھا معنی اللہ نے پھر واضح کیا کہ لوگوں یاد رکھو یہ جو تم بولتے ہو نا کہ اللہ کی اولاد، اچھا سب سے زیادہ اللہ نے سبحان اولاد کے ساتھ جوڑ کے بولا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، کیونکہ دین پاکیزہ وہی ہے جو رب نے اتارا ہے، تمہارا بنایا ہوا دین پاک نہیں، اور جو تم پیش کر رہے ہو رب کی ذات پاک ہے کہ وہ ویسا دین اتارے۔ یہاں دین میں ملاوٹ والا دین اللہ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، الا للہ الدین الخالص، لوگوں میرا دین خالص ہے، میں نے ملا کے نہیں دیا۔ اگر لیبارٹری ٹیسٹ ہو جائے دودھ 2 نمبر نکل آئے، 2 نمبر نکل آئے، باقی جو مرضی کرتے پھریں، بھینس تو قسم کھا کے کہہ سکتی ہے نا اگر بولتی ہوتی کہ میں نے تو خالص دیا تھا۔ ملاوٹ انہوں نے کی ہے، بات والوں نے کی ہے۔ لوگوں اللہ اہل کتاب کو کہتے ہیں جو دین میں نے اتارا ہے، جو تورات، جو زبور، جو صحیفے، جو انجیل میں نے اتاری ہے وہ دین ہے، تم نے جو ملاوٹیں کی ہیں وہ دین نہیں ہے، غلو مت کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، رب کے بارے میں حقیقت بولا کرو، اپنی طرف سے اضافے کر کے، کمی بیشیاں کر کے، شراکتیں کر کے۔ جو تم کہتے ہو نا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم، یہ جو مسیح ہیں، جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ و کلمتہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ القاہ الی مریم، یہ رب نے مریم میں ڈالا ہے، وروح، اور یہ اللہ کی روح ہے، منہ، اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ ہے، ایمان لے آؤ، اور یہ عیسیٰ رسول اللہ ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے ایک اللہ، یہ 3 کے رگڑے چھوڑ دو بار بار جو لگاتے ہو، تم رک جاؤ، انتہوا خیر لکم، تمہارا رکنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، تمہارا رب ایک الہ ہے، سبحانہ سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی الہ شریک ہو، وہ پاک ہے ان یکون لہ ولد، کوئی اس کا بیٹا یا اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان سب کچھ تمہارے رب کے نام رجسٹرڈ ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور مجھے کسی کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں، میں بذات خود وکیل کافی ہوں، مجھے کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں۔ کہ کوئی عالم اٹھے، خطیب اٹھے اور آ کر کے کہے نہیں 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 اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں حضرات، 5واں مقام۔ اور سبحان کا معنی یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، وہ وقت یاد کرو جب قیامت کے دن مولا عیسیٰ بن مریم کو بلا کے کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھیں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں سے بولا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو رب کے علاوہ الہ بناؤ، ان 2 کو جمع کرو، تیسرا اللہ ہو۔ قال سبحانک، کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جو جملہ کہنے کا ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو، اپنے عبد کو اللہ تو نے حق دیا ہی نہیں، وہ میں بولتا تو بولتا کیسے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے زندگی میں کبھی بولا ہو اللہ تیرے علم میں ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، اللہ جو میرے من میں چلتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے معاملات کو تو میں نہیں جانتا۔ کتنا خالص جواب دیا کہ اللہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے تو بہتر جانتا ہے، تیرے من کی باتیں میں نہیں جانتا، لیکن میرے من کے معاملات کو الہ العالمین تو جاننے والا ہے۔ حضرات اس قدر وضاحت کے بعد بھی اگر سبحان کا معنی سمجھ نہیں آیا تو پھر سنیے، اللہ کے محبوب کہتے ہیں انک انت علام الغیوب، اللہ کوئی دوسرا بندہ غیب جانے تو اس سے پاک ہے، غیب کے علوم تیرے پاس، تو جو ہمیں بتاتا ہے وہ وہی ہے، اور جو وہی ہے اور بتا دی جائے وہ غیب نہیں رہتا۔ یہ جملہ اگر امت کو سمجھ آ جائے تو دنیا میں لڑائی ختم ہو جائے۔ ایک بندے نے مکہ نہیں دیکھا، آپ نے دکھا دیا تو غیب نہ رہا، ایک بندے کو مکے کا نہیں پتا تھا، آپ نے بتا دیا تو اب غیب نہ رہا، آپ نے بتایا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو رب نبی کہتے ہیں، یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، غیب کی خبر نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے،
اسی طرح یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100 ہے، اور چھٹا معنی اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ۔ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جن علم غیب رکھتے ہیں، جن علم غیب رکھتے ہیں، اور ان جنوں کو لوگوں نے رب کا شریک بنا رکھا ہے۔ میں حمزاد رکھتا ہوں، میرے پاس حاسب ہے، میرے پاس کرین ہے، میرے پاس فلاں ہے، وہ خبر لے دیں گے، وہ بتا دیں گے کون کیا ہے۔ والد صاحب کا اس زندگی سے وابستگی کا 60 سالہ ایک لمبا ایکسپیرینس، اور اس کے دوران بے شمار واقعات میں سے وہ ایک واقعہ کہ جب جنات نے آ کر کے یہ خبر دی کہ آج رات یا مولوی نہیں بچیں گے یا بھٹو نہیں رہے گا، والد صاحب نے لفظ بولا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کے یہ جملے آج بھی کانوں میں ہیں، کہنے لگے نہ ہمارا غیب کا دعویٰ ہے نہ ہم غیب جانتے ہیں۔ جیسے تمہارے مخبر ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، ہمارے بھی مخبر ہیں جو یہاں سے لے کے لائنیں بنی ہوتی ہیں اسلام آباد تلک، ہر شہر میں جو بات ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے منتقل ہوتی ہوئی آتی ہے۔ ہمارے گھر میں ریڈیو نہیں تھا، والد صاحب نے مجھے اور میرے کزن کو بھیجا، شہر گئے، ایک حاجی صاحب تھے ان کے پاس تھا، لے کر کے آئے۔ رات کو جب خبریں سنی تو ان میں وہی ہوا کہ جناب بھٹو صاحب جاتے بنے ہیں اور ضیاء نے جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم غیب نہیں ہے، اٹکل پچو اپنی جگہ، لیکن بات سن کے سن لینا یہ غیب نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنوں کو شریک بنایا حالانکہ ان کو رب نے بنایا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کا اللہ پہ من گھڑت جھوٹا الزام لگایا ہے، من گھڑت جھوٹا الزام لگایا ہے، بغیر علم، جس کی علم سے کوئی دلیل نہیں۔ سبحانہ و تعالی اما یصفون، ان کی زبانیں رب کے جو وصف بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان وصفوں کا محتاج نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات۔ حضرات 7واں مقام سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 کہ رب کے فیصلوں میں خیر ہے، شر نہیں، گندگی نہیں، ان کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ بسا اوقات ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، فیصلہ کچھ کرتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے، معاملات اور ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ کریں، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، ملاقات کی جو جگہ تھی وہاں پہنچے، اللہ سے گفتگو ہوئی، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ، اللہ انظر إِلَيْكَ، مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ قَالَ لَن تَرَانِي، مالک نے بولا تیرے دیکھنے کا مقام نہیں ہے، تو کبھی دیکھ نہیں سکے گا، لن ترانی۔ اقبال نے بڑا جملہ استعمال کیا یہ، قال لن ترانی ولكن، لیکن ایک ہے جب بار بار اصرار ہوا، انکار ہوا، اقرار ہوا تو اللہ نے کہا دیکھیے انظر الى الجبل، پہاڑ پہ دیکھ، فإن استقر مكانه، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا، فسوف ترانی، تو مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، جعلہ دکا، اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کے گر پڑے۔ فلما افاق، جب ذرا ہوش آئی، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ دیکھ کے کیا ماننا تیری ذات پاک ہے، ہاں ہاں جو مناظر میں نے دیکھے ہیں یہ سب بجا ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ایسی بات پہ ضد کر رہا ہوں جس پہ مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تیرا فیصلہ کہ تو نظر نہیں آتا اسی میں حکمت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی والا معاملہ نہیں، کوئی بہتری ہوگی۔ اور یہ بہتری میں بارہا بتاتا رہتا ہوں، اللہ دنیا میں بندوں کو ان آنکھوں سے کیوں نہیں اپنے آپ کو دیکھنے دیتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے سرپرائز رکھا ہے؟ اور سرپرائز حقیقی معنوں میں وہی ہوتا ہے موقع پہ کھلے تو اچھا لگتا ہے، اسی لیے پہلے اس کو جو ہے وہ دیدار نہیں کروایا جاتا۔ تو جیسے ہمارے بچوں کی عقل کچی ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے بسا اوقات اصرار کرتے ہیں ماں باپ سے نئے بیبی کی آمد پہ کہ ماما بیبی کہاں سے آیا ہے، اور جہاں سے آیا ہے ماں کو پتہ
پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے، بتاتے نہیں ہیں۔ بیبی کہاں سے آیا ہے، ماں کا کہنا ہے ہاسپٹل سے، پھر وہ بابا سے پوچھتا ہے اور بابا کہتے ہیں چھت پہ تیری ماما گئی تھی، فرشتہ لا کے ٹوکری میں رکھ گیا تھا، اور دونوں اس کے ساتھ کچھ اور بولتے ہیں، کیونکہ اگر اصل چیز بتائی تو بچہ چھوٹا ہے اور آگے بڑھے گا اور بڑھے گا، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ پھر جب جوان ہوتا ہے، منگنی کر کے، نکاح کر کے، شادی کر کے، رات کو چودھریوں کی طرح کرسیوں پہ بیٹھ کے بلا کر کے دعا دے کے روانہ کرتے ہیں، اور پیچھے سے کہتے ہیں یہ تیرے اس سوال کا جواب تھا جو چھوٹے ہوئے کہتا تھا کہ بیبی کہاں سے آیا ہے، چل شاباش۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، کہا جائے گا اللہ سب کچھ لے لیا، اور کیا ہوگا، وَلَدَيْنَا مزید، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اور پھر رب کے دیدار کا آغاز یوم یکشف عن ساق، اللہ پہلے پنڈلی کو دیدار کے لیے پیش کریں گے، اور صرف پنڈلی کا دیدار دنیا کو دنگ کر کے رکھ دے گا، اور یوں پھر اگلے سلسلے چلتے رہیں گے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے فیصلے حق، رب کی ذات ان اوصاف سے پاک جو بندے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ واضح ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے ارباب کی شراکت۔ ارباب کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت، ہر وہ انسان جسے آپ کسی چیز کا مالک مان لیں۔ مثلا رب البیت کا جملہ استعمال ہوتا ہے گھر والا، رب الابل اونٹوں والا، رب الباسات، یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے عرب دنیا سے سنا، کہہ رہے تھے بسوں کا مالک یہ ہے، ٹرانسپورٹر یہ ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ ہے اور یہ آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو، اتخذوا احبارهم، سیاہیوں سے لکھنے والے، تعویذ لکھنے والے، الفاظ لکھنے والے، کلام لکھنے والے، لائنیں مار کے عدد اور حروف لکھنے والے، منتر لکھنے والے، ایسے علوم لکھنے والے، پڑھنے والے جن کو عام لوگ نہیں جانتے، انہوں نے انہی کو رہبانہم ارباب من دون اللہ، جو تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، دور جنگلوں میں نکل جاتے، بنوں میں نکل جاتے، ٹنڈے کروا لیتے، آلتی پالتی مار لیتے، عورتوں سے ماورا اور بے نیاز ہو جاتے، گھر سماج اور معاشرے سے ہٹ جاتے، انہوں نے اسی کو دین سمجھ لیا، اور اتنا ہی دین نہیں سمجھا، جو وہ کہتے اسے دین سمجھ لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے انہی کو اپنا رب سمجھ لیا تھا، جو وہ کہتے وہ کرتے، جس سے روک دیتے وہ رک جاتے۔ جب یہ بات آئی، آیت اتری، تو لوگوں نے کہا حضرت ہم رب تو صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسے نہیں ہوا کہ جو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے؟ اور رب ہونا کیا ہوتا ہے؟ والمسیح ابن مریم، اسی طرح انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو بھی جو ہے وہ الہ بنا لیا، رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں تو حکم یہ تھا کہ صرف ایک اکیلے الہ کو معبود مانے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، تیرا رب مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ یہ معنی کسی اور نے نہیں کرا، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مقام اس وقت 9واں ہے، اور اس میں سورہ یونس آیت نمبر 10 ہے، اور اس میں مالک فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں جو مرضی دعوے کر، تیرا رب تیرے ان دعووں سے پاک ہے جو رب کی توحید پہ مبنی نہیں، جن میں شرک، جن میں ملاوٹ، جن میں دھوکے، جن میں فراڈ ہیں۔ یہ صرف جنت ہے، اللہ نے جنت کا وصف بیان کیا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ایک ہی جملہ ہوگا، اللہ جو تیرے شریک لوگوں نے ٹھہرائے تو اس سے پاک، جو کمیاں بیان کی تو اس سے پاک، جو گندگی تیری طرف منسوب کی تو اس سے پاک، اللہ تیرے بارے میں جو کجیوں کی سوچ رکھی گئی کہ تیرے خزانوں میں کمی ہے، اللہ تو اس سے پاک۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، ایک دوسرے کو تحفے میں سیفٹی، سلامتی، تحفظ، سکون، امن عامہ دے گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کرنے کے بعد، سب کھانے کے بعد، سب لینے کے بعد، ہر کام کی انتہا یہ ہوگی، ان کی زبان پہ ایک ہی دعویٰ ہوگا، شکر ہے اس رب کا جو جہانوں کا پروردگار پالنہار ہے۔
حضرت میرے مالک 11ویں نمبر پہ پھر بیان کرتے ہیں، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ پھر اولاد کے حوالے سے لے کے آتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ظالموں نے بولا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، تیرا رب پاک ہے، هو الغنی، تیرا رب غنی ہے بیوی سے۔ ہم مستغنی نہیں ہوتے، شادی نہ ہو تو کندھے پہ چادر ہوتی ہے، ابا کے پیچھے ہوتے ہیں، مولانا کی پہلی صف میں جمعے میں آ کے دعاؤں کا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر بیوی ہو جائے، شادی ہو جائے، اولاد نہ ہو تو پھر بھی ترلے منتیں سماجتے ہیں، حکیموں کی، طبیبوں کی، ڈاکٹروں کی، عاملوں کی، نجومیوں کی، باواؤں کی، اور معلوم نہیں کہاں کہاں کے دھکے کھاتے ہیں۔ تیرا رب غنی ہے، نہ بیوی کی ضرورت نہ بچوں کی ضرورت۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات اس کی، زمین اس کے، آسمان اس کے، اسے صرف بچوں کی کمی رہ گئی تھی۔ ان عندکم من سلطان بہذا، ساری دنیا مل جائے، رب کا کوئی شریک، کوئی بیٹا، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی جز، کوئی حصہ، کوئی نور من نور اللہ ہے، لوگوں ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارا رب پاک ہے، اور یہ جو تم نے باتیں بنائی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور لوگوں لا علمی کی باتیں وہ بھی رب کے بارے میں، گھٹیا باتیں وہ بھی رب کے بارے میں۔ 12واں مقام، تمہارے رب کی جو دعوت اور پیغام ہے، حق کی دعوت ہے، باطل و اس میں ملایا جائے، تمہارا رب پاک، اللہ کی دعوت کے اندر بدعات نہیں، خرافات نہیں، رسومات نہیں، من مرضیاں نہیں، اپنی چاہتے نہیں، اپنی آراء، اپنے اقوال نہیں۔ مالک خود کہتے ہیں کہ محبوب اس امت کو کہیے، قل ہذہ سبیلی، آؤ یہ ہے میرا رستہ۔ یہ کب کہا؟ جب قرآن دے دیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے دیا، اپنا عمل، اپنا فعل دے دیا، اپنا اسوہ، اپنا قدوہ دے دیا، اپنی طریقت، اپنی شریعت دے دی، اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنی گفتار، اپنا کردار دے دیا، اور آسمان سے فیصلہ آیا کہ ان کو کہو یہی ہے جو میرے پاس ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اور اسی راستے میں میں تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ۔ یہ بصیرت پہ مبنی بات ہے، صرف دیکھی دکھائی نہیں، یہ شوبدہ بازی نہیں، یہ طلسماتی نہیں، یہ ہوش ربا نہیں، یہ تمہارے اپنے تصورات اور خیالات کا پلندہ نہیں۔ علی بصیرہ، رب بصیر کی طرف سے دی ہوئی پوری دلی بصارت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ دعوت میری بھی ہے اور جو میری پیروی کرے گا اس کی بھی ہے۔ جس نے پیغمبر کی پیروی کی وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ میرے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کرے، ہو نہیں سکتا، اسے اللہ کا ڈر ہو۔ اسی لیے تو کہا کہ میرے ذمے کوئی ایسی بات مت لگانا جو میں نے نہیں کہی، نہیں تو جہنم کی کرسی کے لیے تیار رہنا، وہاں بٹھایا جائے گا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مالک الملک نے اس چیز کو یہاں واضح کروایا، اور پھر کہا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، میرا رب پاک ہے، اس کی دعوت میں شرک کی ملاوٹ ہو، وہ میں کروں یا میرا امتی کرے۔ وما انا من المشرکین، کیا ہے میرا سبیل؟ قل ھذہ سبیلی، میرا رستہ صراط مستقیم، جنت کا رستہ، صراط الجنہ، صراط الحق، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت، کبریائی اور توحید کو بیان کروں۔ شرک کے واقعات، قصے، کہانیاں، باتیں، ادھر ادھر کی ملاوٹیں، یہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور حضرات 13واں مقام سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ مالک فرماتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سوچ سمجھ کے آتی ہے، ڈھیل دینے کے بعد آتی ہے، موقع دینے کے بعد آتی ہے۔ تم جو جلدیاں کر رہے ہو نا، اللہ کو کہہ دو اگر ہم نے نہیں مانا تو عذاب گرا دے، ہمارے اوپر جو ہے وہ پہاڑ گرا دے، آسمان گرا دے، وہ پتھروں کی بارش کر دے۔ کہا ان کو کہیے اللہ کا امر آنے والا ہے، فیصلہ ہو جائے گا، جلدیاں مت کرو۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، جو مشرکین شرک کرتے ہیں، رب کی ذات اس سے پاک ہے، لیکن وہ کب چاہے گا، جب چاہے گا وہ کر دے گا، اس کو پتا ہے کہ فیصلہ کب آنا ہے۔ اور اسی طرح 14واں مقام سورۃ النحل آیت نمبر 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ،
کہتے ہیں فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں، شرم نہیں آتی؟ تمہارا رب پاکیزہ ہے ان خواہشات سے، ان ضروریات سے، اپنے لیے جو چاہتے ہو وہ چاہتے ہو، بچے چاہتے ہو، رب کو بیٹیاں حوالے کرتے ہو۔ اور 15ویں مقام پہ سورۃ الاسراء کی آیت میں اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات اس کے بعد اگلے مقامات اور سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، واقعہ اسراء اور اس کے اندر جو دروس اور اسباق ہے، ان میں سے پہلا سبق عقیدہ سبحان ہے، عقیدہ تسبیح ہے، عقیدہ تنزیہ ہے، عقیدہ پاکیزگی ہے۔ تیرے رب کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں اختصار سے جو باقی معانی کتاب اللہ نے بیان کی ہیں اگلی ملاقات میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 16ویں نمبر پہ دنیا کے جتنے حفوات و بقواسات ہیں تیرا رب اس سے پاک ہے، اور 17ویں نمبر پہ تیرا رب جو ہے وہ بشریت، کوئی بشر الہ بنے، تیرا رب پاک ہے ایسے بشروں کی مشارکت سے۔ اللہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد بنائے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی کسی اور کو الہ ٹھہرائے، رب ایسی مشارکت سے پاک ہے۔ 21ویں نمبر پہ اللہ نے پھر معنی اولاد لایا ہے کہ تیرا رب اولاد سے پاک ہے۔ تیرے رب کے پاس قدرت نہ ہو، بے قدرتی کا سیٹ اپ ہو اور کوئی اور کر جائے، تیرا رب اس سے پاک ہے۔ پھر الوہیت کا معنی لایا گیا، رب الوہیت سے پاک ہے۔ اور دنیا اللہ پہ بہتان لگائے کہ تیرے رب کے در پہ کمی ہے، خزانوں میں کمی ہے، وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور سے مل جائے گا، یہ باطل بہتان، رب اس سے پاک ہے۔ کوئی کہے کہ اور تیرا ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، لوگوں تمہارا ولی، تمہارا یار، مددگار، دوست وہ میں ہوں۔ اور اس طرح کی ولایتیں جن کو لے کے تم پھر رہے ہو، تمہارا رب پاک ہے۔ ربوبیت میں کوئی اور شراکت کرے، رب اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی تخلیق والا اختیار رب نے کسی اور کو دیا ہو اور وہ رب کا شریک بن کے بیٹھ جائے، رب اس سے پاک ہے۔ صبح و شام تمہارے اوپر آتی ہے، دن اور رات، تمہارا رب اس کے اثرات سے پاک ہے۔ وہ دن اور رات کو بدلتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اس کے کور چڑھاتا اور لفافے پھاڑ کے اندر سے جو ہے وہ دن کو نکال دیتا ہے، لیکن یہ اثرات دنیا کو بوڑھے کر دیتے ہیں، تغیر اور تبدل لے آتے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن تیرے رب کی عمر کے کوئی مسئلے ہوں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ کے ساتھ جن افعال میں رب کو شریک کرتے ہیں اوروں کو، اللہ اس سے پاک ہے۔ ولایت کے اندر کسی ولی کو میرے ساتھ ملا دیں، رب اس سے پاک ہے۔ اللہ جو جوڑے بناتا ہے، جوڑوں میں اللہ کی حکمتیں ہیں، کن کو بانج رکھنا ہے، کن کو جوڑے بیٹے اور بیٹیوں کے دینے ہیں، کن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے اور بیٹیاں دینی ہیں۔ تیرا رب اس معاملے میں، فیصلے میں پاکیزہ ہے، اللہ کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ملکوت، کائنات کی بادشاہتیں وہ صرف اور صرف تیرے رب کی ہیں۔ کوئی اور اٹھ کے اکڑ کے نمرود بن کے، قارون بن کے، حامان بن کے، فرعون بن کے دعویٰ کرے انا ربکم الاعلی وما رب العالمین، تیرا رب ان کے ان دعووں سے بھی پاک ہے۔ اور وہ اوصاف جو تم رب کے بیان کرتے ہو وہ رب کے نہیں، کتاب و سنت میں نہیں، رب اس سے پاک ہے۔ اور تم جو رب کی انسلٹ کرتے ہو، اللہ اس بے عزتی سے پاک ہے۔ اور جو تم رب کے بچے اولاد بنا دیتے ہو، رب اس سے پاک ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی، پیغمبر کی وضاحت کے ہوتے ہوئے بھی تم پھر رب کی ناقدریاں کرتے ہو۔ تمہارا رب ان ناقدریوں سے پاک ہے۔ تمہیں سواریوں کی ضرورت، سواریاں تمہیں رب دیتا ہے، رب کو سواریوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، تمہیں سواری گرا دے، چوٹ لگ جائے، تمہارا رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ تمہیں سواریوں کے مسائل بنے، تمہارے رب کو اس طرح کی وہ پریشانیاں نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ تمہارے رب کے پاس صرف بلندی ہے، گہرائی نہیں۔ تیرا رب ان جو ہے چیزوں سے پاک ہے، شرک سے پاک اور مشرکین سے پاک۔ اور 41ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ تم ظلم کرتے ہو، تمہارا رب ظلم سے پاک ہے۔ حضرات اتنے معانی کتاب اللہ میں سبحان کے استعمال ہو کے پھر اس جملے کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دروس اسراء میں سے ہم اگلی ملاقات میں ان باقی جگہوں کو، مقامات کو دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو تیسرے جمعے کی ملاقات ہوگی اس میں دروس معراج کے بارے میں کی گئی فضولیات، لغویات، بغیر دلیل کے ہانکی گئی، چھوڑی گئی لمبی لمبی باتیں، اور اپنی طرف سے بیان کردہ اللہ کے اوپر باندھے گئے جھوٹ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح
صحیح روایات اور اس کے اندر جو ہے مضمرات، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، آپ کا وطیرہ اور عادت مبارکہ تھی، اور یہی دین ہے کہ آپ پہلے خطبے میں بھی قوم کو ان کی زبان میں نصیحت و وصیت فرماتے اور دوسرے خطبے میں بھی قوم کو قوم کی زبان کے اندر حق بات بتاتے۔ تو ہماری آج کی اس پوری ملاقات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم علیہ السلام تلک جتنے بھی معجزے انبیاء کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھائے، وہ کسی نبی یا پیغمبر کا کمال نہیں تھا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ رب کی نعمت تھی، اللہ کی عطا تھی، اسے رب کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا یہی صحیح عقیدہ ہے۔ آپ جو مرضی محبوب کے بارے میں حسن بیان کریں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یتیم مکہ تھے، رب نے یتیم مکہ کو رفتیں دے کے 7 آسمانوں سے بھی بلند کر دیا، تو یہ جوڑیں اسے اللہ کے ساتھ کہ رب نے کیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، رب کے ساتھ جوڑ کے بیان کریں کہ اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے رب نے محبوب کو یہ شان دی ہے، اللہ نے ایسی نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے ایسا حسن ایسا جمال عطا کیا ہے، تو اسے رب کے ساتھ جوڑ کے عقیدہ توحید و سنت، اور یہی کام ہر پیغمبر نے کیا کہ وہ اللہ کی توحید کی وکالت کرتے گئے۔ اور سورۃ الشعراء کو بالخصوص پڑھ کے دیکھیے، یہی 2 باتیں ہوتی تھیں، ہر پیغمبر کے جملے یہ ہوتے تھے۔ اب ان کے امتی اٹھیں اور اٹھ کر کے رب کو کھڈے لائن لگا دیں، سائیڈ پہ لگا دیں، سارا جمال سارا کمال آپ میں ڈال کے اور یہ کہیں کہ جو ہوا آپ نے خود کرا، بذات خود ہوا۔ تو محبوب نے کہا تھا لوگو ایاکم والغلو، غلو سے بچنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے ایسے بڑھا چڑھا کے پیش مت کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے رب کا جز اور حصہ اور بیٹا بنا دیا تھا، اور میرے پیغمبر کی امت نے بڑھا چڑھا کر کے میرے پیغمبر کی ولادت کا عقیدہ رکھ کے بھی، میلاد مان کر کے بھی، جو پیدا ہو جائے وہ رب کا نور نہیں ہو سکتا، کیونکہ لم یلد ولم یولد، رب کا نور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ کے نور میں سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے ددیال ننیال سسرال نہیں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی، ولادت بھی، میلاد بھی، پیدائش بھی۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ رب کی ذات ہر اس ملاوٹ سے پاک ہے جو کسی انسان نے عالم ہونے کے ناطے، خطیب داعی یا مبلغ ہونے کے ناطے منبر و محراب کا استعمال کر کے اگر اسے کیا ہے تو ابھی بھی مقام رجوع ہے، غلط بات سے لوٹ آنا ہی کمال ہے، اسی میں بہتری ہے، یہی عقل مندی اور دانائی ہے، اسی میں بڑا پن ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کوئی غلط باتیں نکلی ہیں تو معاف فرمائے، اور اس سے رجوع کی زندگی میں مرنے سے پہلے توفیق دے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اللہ تمام مرحومین کو جو بھی اس دنیا سے گئے ہیں ان کی مغفرتوں کا معاملہ فرمائے، اور اللہ میرے وطن عزیز کے بچے بچے کی اور عالم اسلام کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔